الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بڑے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن بسم الرحيم اللہ بسم الله دخلت دخلت وعليه توکلت ونویت ونويت سنت الاعتکاف. آپ حضرات گزشتہ ہفتے نماز کے کچھ مسائل سماعت کر رہے تھے. آج انشاءاللہ نماز کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے. آج نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، جن کے بغیر ہماری نمازیں نہیں ہو سکتی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا. تکبیر تحریمہ آپ جانتے ہیں، نماز ہم شروع کرتے ہیں اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ اکبر. اسی لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے. اگر کسی شخص نے اللہ اکبر کے علاوہ اللہ الرحمن، اللہ قہار، اللہ غزاب اس قسم کے اگر الفاظ بولے تو اس کی نماز نہ ہوگی. الحمد پڑھنا یعنی اس کی ساتوں آیتیں کی ہر ایک آیت کا مستقل واجب ہے. ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے. یعنی پوری سورہ فاتحہ الحمد شریف کا پورا پڑھنا یہ واجب ہے. اگر آپ نے الحمد شریف کی تلاوت کی اور آپ کو بعد میں پتا چلا میرا ایک لفظ بھی رہ گیا تھا تو آپ سجدہ سہو کریں ورنہ آپ کی نماز نہ ہوگی. یعنی مکمل سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو آپ کی نماز میں سجدہ سہو کے بغیر نہیں ہو سکتی. سورت ملانا یعنی چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر یا 3 چھوٹی آیتیں یا 2 آیتیں آتی، ایک آیت 2-3 آیتوں کے برابر وہ پڑھنا. یعنی بتائیں الحمد شریف کا پڑھنا تو یہ واجب ہے، اور ساتھ میں ہر سنت، ہر نفل، ہر وتر، ہر واجب اور ہر فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک سورت کا ملانا یہ واجب ہے. اگر کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت نہ ملایا، فرض نماز سے آخر کی 2 رکعتوں میں یہ سورت کو ملائے اور بعد میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے. جیسے آپ دیکھیے ظہر کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، پہلی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھے، بھول گئے سورت ملانا، تو آخر کی 2 رکعتوں میں یعنی جو 2 کے بعد آئیں گی تیسری اور چوتھی، اس میں آپ الحمد کے بعد سورت ملائیں، بعد میں سجدہ سہو کریں، آپ کی یہ نماز ہو جائے گی. الحمد اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل وتر سب میں واجب ہے. الحمد کا سورت سے پہلے رونا یہ بھی واجب ہے. اگر کسی شخص نے پہلے قل اعوذ برب الناس فلق پڑھ لیا، اب بعد میں الحمد شریف پڑھا، بھول گیا تھا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ بعد میں سجدہ سہو کرے ورنہ اس کی نماز نہ ہوگی. جو کہ سب سے پہلے الحمد شریف پھر دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے. الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا. آمین یا تابع الحمد اور بسم اللہ تابع سورت ہے، یہ اجنبی نہیں. یعنی کہہ رہے کہ اگر آپ نے الحمد شریف پڑھا تو فوراً دوسری سورت ملانا یہ واجب ہے. اگر آپ سوچتے رہے یار کون سی سورت پڑھو، کون سی اور اسی میں 3 تسبیح کی مقدار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنی تاخیر آپ سوچنے میں لگا دیے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی. اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی ورنہ آپ کی نماز نہ ہوگی. بس الحمد کے ساتھ فوراً کیا پڑھنا ہے؟ ولد عالم کے بعد
آمین. کیا پڑھنا ہے؟ آمین. آپ نے سنا تھا فضیلت نا کہ آمین اگر بندہ پڑھتا ہے اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اگر آپ کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا. کہہ رہے کہ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا، قرات کے بعد متصل رکوع، قرات ختم ہوئی فوراً رکوع میں جائیں. یہ نہ ہو کہ قرات کے بعد آپ سوچتے رہے، کھڑے ہو گئے. کئی مرتبہ کئی افراد ایسے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا سوچتے کب جاتے. نہیں، آپ نے قرات ختم کی رکوع میں گئے، رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں. رکنا آپ کو نہیں اور اتنی بھی جلدی نہیں کرنا کہ آپ کا صحیح انداز میں ادا بھی نہ ہو. جیسے رکوع سے آپ کھڑے ہوئے تو کم سے کم سبحان اللہ اتنی دیر کھڑا رہنا یہ واجب ہے. اگر آپ رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہو سجدے میں چلے گئے تو ظاہر سی بات آپ کا قومہ یہ مس ہو گیا، لہذا آپ کی نماز نہیں ہو. اسی طور پر دو سجدوں کے درمیان بھی کم سے کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر آپ نے ایک سجدہ کیا فٹ سے دوسرا سجدہ تو یہ قومہ آپ کا چھوٹ گیا، لہذا آپ کی نماز نہ ہوگی. تعطیل ارکان یعنی ہر رکن کو آرام سے ادا کرنا، چاہے رکوع میں جائیں چاہے سجدے میں جائیں. یہ تعطیل ارکان یہ واجب ہے. اگر آپ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم اتنا سکون کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا کہ فوراً کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کی نماز نہ ہو. اس لیے کہا گیا اگر کوئی بندہ رات بھر عبادت کرتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے لیکن جلدی کرے تو وہ بیکار ہے. سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے یہ اللہ کو منظور ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لہذا بہت تیز اور اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں. ورنہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنا ہے نا آپ نے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو 40 سال نماز پڑھے ہوں گے لیکن خدا کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ قبول نہ ہوگا. صحابہ نے اس کا حضور ایسا کیوں؟ کہا وہ صحیح سے نہ رکوع ادا کرتے ہیں نہ سجدہ، لہذا نماز اطمینان سے پڑھی. سمجھے نا؟ ایک سائڈ میں موبائل لگے سکون سے خدا کی بارگاہ میں کھڑے تو سکون کے ساتھ ہی نماز پڑھے. پھر یہ نہ ہو کہ ابھی وہاں جانا ہے فلاں جانا، دنیا کے کام تو لگے رہتے ہیں کب بند ہوتے ہیں. لہذا اپنے آپ میں روکیں، جو خدا کے حضور کھڑے ہو تو بالکل اطمینان اور شانتی کے ساتھ. کہہ رہے کہ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا. اگر کسی نے ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیا بول کر تو آخر میں سجدہ سہو کرے. اور ہر رکعت میں 2 ہی سجدے ہونا یہ واجب ہے. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا بھول گیا، بعد میں آیا میں نے تو ایک ہی سجدہ کیا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ جس رکعت میں اسے یاد آئے وہاں 3 سجدے کرے. نہیں یاد آیا قاعدہ کر دے یاد ہے تب ایک سجدہ کرے، بعد میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر کسی نے 2 سے زائد سجدے کر لیا 3 کر لیا تب بھی آخر میں وہ سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے. اور بھی واجبات انشاءاللہ سماعت کریں گے. کچھ آپ کے مسائل ہیں اسے آپ کی سماعت کرنے کی کوشش کروں گا. پوچھیے کیا پوچھنا. دیکھیے کہا گیا اگر بندہ مسجد کے اندر بھاگتا ہے اس وقت حدیث پاک میں کہ عرش ہل جاتا، یہ وہی عرش ہل جاتا. سب یعنی کتنی یہ غضب والی بات ہے. سمجھے نا؟ عرش کب ہلتا ہے جب کوئی ایسا مظلوم دعا کسی کے لیے بد دعائیں کرے، کسی کے لیے کچھ کرے تو عرش ہل جاتا ہے. تو آپ سوچیں مسجد میں دوڑنا یہ کتنا گناہ والا معاملہ ہے. لہذا مسجد میں اگر آپ کی رکعت جاتی ہے تو آپ جانے دو، آپ سکون کے ساتھ آئیں، اللہ اکبر کہیں، امام جہاں ہو وہاں پہنچ جائیں. آپ اچھی نیت سے مسجد میں آئیں تو آپ کو ثواب ملے گا. لہذا مسجد میں دوڑنا نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ دوڑ کے آتے ہیں، آنے کے بعد شامل ہو جاتے ہیں. ابھی آستین چڑھی ہوتی ہے، ادھر آستین اترتے رہتے ادھر نمازیں مکمل ہو جاتی ہیں. اس طرح آپ کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیں جس طرح ایک کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر اصولوں کو آپ فالو نہ کریں تو کمپنی کا مینیجر کمپنی کا مالک قبول نہ کرے گا. اسی طرح نماز بھی کس طرح صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور فرماتے جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھے اسی طرح نماز پڑھو تبھی قبول ہے. لہذا آستینیں چڑھی ہو یہ چڑھا ہو اس سے نماز آپ کی نہ ہوگی. مسجد میں آئے اطمینان سکون کے ساتھ آپ آئیں، نماز میں شامل ہو، امام جہاں آئے وہیں پہ آپ پہنچ جائیں. اگر کسی نے ایک سجدہ کیا نماز میں اور آخر میں سجدہ
ابھی آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا، چونکہ دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے. کیا ہے؟ فرض. آپ جانتے کہ اگر فرض نہ ادا ہوا تو نماز نہ ہوگی. دونوں سجدے، دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے دو ہی سجدے کا ہونا یہ واجب ہے، سمجھے نا، اور دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے. دو باتیں، سمجھے نا، دونوں سجدے کرنا یہ فرض ہے اور دو ہی سجدے ہوں یہ واجب ہے. اگر کسی نے دو سے زیادہ کر لیا تو سجدہ 100 کرے، سمجھے نا. اب اگر کسی نے ایک کیا ہے تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ جس رکعت میں بھی یاد آ جائے اس میں 3 سجدے کرے، نہیں یاد آیا قاعدہ میں بیٹھا تھا وہاں ایک سجدہ اور کرے، سجدہ 100 کرے، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی سوچے کہ میں سجدہ 100 سے کر کے نماز ادا کر لوں، نہیں، چونکہ دونوں سجدے فرض ہیں، فرض کی چھوٹ جانے سے سجدہ 100 نہیں ہے، کسی واجب کی بھول جانے سے سجدہ 100 ہے، لہذا سجدہ 100 سے اس کی نماز نہیں. دیکھیے سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر بولتا وہ سیدھا سجدے میں جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور اللہ اکبر بولتا وہ کھڑا ہو جائے، یہ ایک سجدہ ہو گیا. اب امام کے سجدے میں گئے وہی بیٹھ گئے، ایسا نہیں، سمجھے نا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جائیں، یہ ایک سجدے تلاوت ادا. اگر کسی نے نماز میں تشہد نہیں پڑھا، نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، چونکہ پورا تشہد، جس طرح سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اسی طرح پورے تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور تشہد جتنی دیر پڑھا جائے اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے. اگر کوئی اتنی دیر نہیں بیٹھا تو اس کی نماز نہ ہوگی. تشہد نہیں پڑھا ظاہر سے فوراً سجدہ تلاوت سجدہ 100 کرے اور پورا تشہد پڑھے، سلام پھیرے، بغیر سجدہ بغیر تحیات پڑھے ہوئے تشہد پڑھے اس کی نماز نہیں ہو سکتی. فطر کی تیسری رکعت جو رہتی ہے اس میں امام صاحب نے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، امام صاحب نے فطر کی امین کا حکم جلا دیا یا وہ مکمل نہیں ہوا تھا یا نہیں پڑھا تو اس سے کیا؟ دیکھیے دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا یہ واجب ہے. اب اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اب ظاہر سی بات ہے آخر میں سجدہ 100 کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، سمجھے نا. اب آپ کو یہ ضرور، لیکن ہاں اگر آپ پلٹ کر واپس آئے، سمجھے نا، پلٹ کر واپس آئے تو آپ کو سجدہ رکوع نہیں کرنا، ڈائریکٹ سجدے پہ جانا، بعد میں سجدہ 100 کرنا ہے. لہذا اگر امام نے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں اور آخر میں سجدہ 100 کر لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام نے سجدہ 100 نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے. دعائے قنوت اگر نہ آتی ہو تو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے، سمجھے نا. کتنے دنوں سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے طریقے بھی نہیں آتے. بہرحال فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ جب تک اسے دعائے قنوت نہ آئے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سے پڑھ لے. جب تک نہیں آتی اس کو بطور دعا پڑھ لے، اور اگر نہیں آتی تو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ پڑھنے دعائے قنوت کی جگہ کام کرے گی. لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جلد سے جلد اسے دعائے قنوت سیکھ لینا چاہیے. دینی محفل ہو تو اس میں درود شریف پڑھنا یا قرات کرنا بیٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ، یہ کیسے؟ دیکھیے آپ اگر کسی جیسی دینی محفل ہے، اب اس محفل کے آداب میں سے کہ آپ جو بیان کرا اس کی باتوں کو غور سے سنیں. نہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے، نہ درود و شریف پڑھ سکتے، نہ کوئی ذکر و اذکار کر سکتے. آپ کے لیے مجلس کے آداب میں سے یہ کہ آپ اس کی باتوں کو غور سے سنیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ بہت سارے تسبیح ہلاتے رہتے بات میں سنتے رہتے. تو گویا آپ نہ اس محفل میں حاضر نہ ادھر، کیونکہ آپ کا دماغ پٹا ہو ادھر بھی ادھر بھی. اس وجہ سے ادب کے خلاف کہا گیا ہے کہ مجلس میں جب آپ بیٹھے ہوں تو اسی درس کو سنیں غور سے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں. جو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اس سے بڑا وظیفہ یہ. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا ایک طرف صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے وہ اللہ میں لگائے، اور ایک گروہ یہ جس طرح بھی ہم بیٹھ کر سیکھ سکھا رہے ہیں اسی طرح سیکھ سکھا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائے کہ لا فرقہ دونوں بہتر ہے، لیکن جہاں علم دین کی محفل تھی، جہاں درس و تدریس ہو رہا تھا، علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے. بیٹھنے کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے یہ بہتر ہے.
के लिए बेड लगाना, बिस्तर वगैरह, जैसे अभी जगह कम पड़ रही है। ये सब दुनिया के सियासी कुत्ते होते हैं जो मस्जिदों के अंदर इस किस्म की चीज़ें लगाते हैं। आज किस चीज़ की कमी बताइए मेरे को, जगह की फरावानी नहीं है। इतने सारे हॉल है, मैरिज हॉल है, जमात खाने हैं, फला है, क्या क्या नहीं है। ये मस्जिद में मिला करके मस्जिद तुम्हारे बाप का घर, मस्जिद खुदा का घर, समझे ना। इसका आदत हम पर ज़रूरी है। मस्जिद के मालिक आप नहीं, बहुत सारे होते हैं ना मस्जिद के ट्रस्टी बन गए ना तो अपने आप को समझने लगते कुछ। याद रखिए आप मस्जिद के मालिक नहीं बने हो, मालिक खुदा है। ये तहत सरा से लेकर अर्श मौला तक मस्जिद ही मस्जिद है। याद है इसका मालिक ट्रस्टी नहीं होता, मालिक सिर्फ एक जिम्मेदार होता है, एक उसका अमीन होता है। सही अंदाज उसको यूज़ किया जाए। आप कौन होते हैं कि आप उसको कोरोना के लिए बेड दे दें, कोरोना के लिए यहाँ लगवा दें? आपके लिए पता की इजाज़त नहीं। आप अपने घर में लगवाओ, इतने अगर आप खैर पाओ अपने घर में लगवाओ। बहुत सारे किराए की जमा कर वहाँ ले जाकर मस्जिद के जब आप मालिक की नहीं कर सकते, वहीं पर हो सकता है जिस चीज़ के आप मालिक। लेकिन आज होते कुछ दुनिया के और ये जो नेता लोग होते ना वो अपने आप को दिखाने के लिए इतना भाईचारे, कभी भी याद रखें काफिर आपका हो ही नहीं सकता। ये बड़ा वो नजीस है। कुरान ने कहा इन्नमल मुश्रिकून नजीस, मुश्रिक नजीस है। नजीस आदमी मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता है, उसके लिए बेड करना ये करना बिल्कुल तरीका गलत है। आप मस्जिद के अंदर कोई भी किस्म के बेड वगैरह ये नहीं लगवा सकते, अपने घर में लगवाओ। बड़ा आप अखलाक दिखाना चाहिए। लिहाजा मस्जिद के आप मालिक नहीं हैं, मस्जिद के आप जिम्मेदार हैं, मस्जिद के खादिम हैं, जो भी आप समझे, लेकिन मालिक आप नहीं। लिहाजा मस्जिद में कतान बेड नहीं लगवा सकते। देखिए निफाक और हसद में फ़र्क ये है, निफाक होता है असल में ज़ाहिर में कुछ हो और बातिन में कुछ हो। जैसे आज होता है सामने वाले से तकलीफ होती है उसे समझे ना, लेकिन मैं बताऊँ होता तो ये क्या निफाक हो, ज़ाहिर में कुछ बातिन में कुछ, समझे ना। इसीलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते चेहरा जो है ना ये दिल का आईना है। क्या चेहरा जो है ना दिल का आईना है। अगर आप किसी से कोई मामला हो गया जैसे वो करो ना उसका चेहरा बता देगा हाँ कुछ तो है, समझे ना। आपसे चेहरा छिपाने लगे तो समझ देना जी, लिहाजा चेहरा ये दिल का आईना होता है। गौसे आज़म ने फरमाया तो जाहिर में कुछ आके जाहिर करें, दिल में हमारे कुछ होता है ना, आकर के यहाँ यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा बात नहीं रहे यार उनको ऐसा, समझे। और हसद जो होता है ना किसी की नेमत को देख कर उससे जलना, यार इसके पास इतना माल आ गया, इतना ये हैंडसम है, इतनी इबादत करता है, इतना ये करता है, इतना माल, इतनी दौलत, समझे, इतनी औलाद, ये उस पर जलन रखना इसको हसद कहते हैं। और निफाक जाहिर में कुछ बातिन में कुछ। जैसे हुजूर के ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखी हो, कहते हम ईमान वाले हैं, ईमान लाए, क़यामत में लाए, सारी चीज़ें, लेकिन दिल में कहते हैं हम उनको थोड़ी मानते। तो अब जाहिर कुछ किया, दिल में कुछ है, इसको निफाक है। देखिए अगर सैयद शादी है, सैयदा लड़की है तो उसके लिए हुक्म ये है कि अगर नाबालिग है तो माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादी किसी से नहीं हो सकती। अगर कहीं निकाह कर भी लिया है ना तो निकाह माने नहीं होगा, उसके जो वली होंगे, उसके घर वाले होंगे, सैयद शादी के निकाह तोड़ने का हक रखते हैं। लेकिन अगर सैयद शादी अगर बालिग हो गई है और अगर अपनी मर्जी से उसने किसी आलिम से निकाह किया, वाकई आलिम, ऐसे नहीं जो गरीब कुछ में टीचर की तरह घूमते रहते बस सनद ले लिया मदरसों से, इसी तरह, समझे ना, वाकई आलिम। तो अगर सैयद शादी है किसी आलिम से निकाह किया है तो हो सकता है उसके घर वालों को फस करने का, तोड़ने का कोई हुक्म नहीं। लेकिन अगर आलिम नहीं है, गैर आलिम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके घर वालों की रज़ा होना ही ज़रूरी। अगर उसके घर वालों ने इजाज़त ना दी तो निकाह मुनाकिद ना होगा, उसके घर वाले उसको फस कर दें। लिहाजा सैयद शादी का गैर आलिम से निकाह नहीं हो सकता, आलिम हो, वाकई आलिम उससे हो सकता है। अगर किसी ने गलती से एक ही रकात में 3 सजदे कर दिए तो क्या होगा? अब कितनी बार बताया जाए, बता दिया ना कि भाई अगर हर रकात में 2 ही सजदे होना ये फर्ज है। अगर किसी ने 3 सजदे कर लिया तो आखिर में सजदे 100 करे, एक की याद एक और कर ले, सजदे 100 करे, उसकी नमाज हो गई और कुछ मस्जिद खाली रहती है और बाहर सब भाई देखिए जाहिर सी बात है, अगर एक सब के बाद दूसरी सब
اگر اتنی بیچ میں گیپ ہو گیا کہ بیل گاڑی آرام سے گزر سکتی ہے تو صف قطع ہو گئی، اس کی نماز نہ ہوگی، جماعت میں شامل نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفوں کو پُر کرے۔ یہاں تک کہ حکم یہ کہ اگر آگے تھوڑی صفیں خالی ہو، بیچ میں ایک جماعت ہو، اس کو چیر کر کے آگے چلائے، اور نماز میں حالت نماز کی ہو تب بھی چلائے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کورونا کا ٹیسٹ کرانا حالت روزہ میں کیا اس سے روزہ چلا جاتا ہے؟ کرواتے ہیں نا حالت روزہ میں۔ یاد رکھیں اگر کوئی شخص حالت روزہ میں کورونا ٹیسٹ کرایا تو ظاہر سی بات ایک سلائی ہو تو اس کو ناک کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس اندر رطوبت نکال کے اسے چیک کیا جاتا ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی چیز حلق کے اندر جاتی ہے، باہر سے میں کوئی چیز ڈالا وہ اندر گئی، پیٹ کے اندر گئی تو اس سے روزہ چلا جاتا ہے، لہذا اگر کسی نے کورونا ٹیسٹ کروایا تو اس کے اوپر اس کا روزہ نہیں ہے۔ پوچھ رہے کہ نماز عصر، نماز فجر اور عصر کے بعد سجدے تلاوت کیا ہو؟ دیکھیے جو سجدے تلاوت کرتے ہیں قرآن میں جو سجدے تلاوت ہیں، اگر آپ نے فجر کے بعد، چونکہ فجر کے بعد جیسے سورج نکلتا 20 منٹ ہی تو ڈھل رہا ہو تب، اور جب ڈوب رہا تب 20 منٹ، اس وقت کسی بھی قسم کا کوئی سجدہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ تلاوت کریں تو اسی وقت اگر آپ نے آیا سجدے تلاوت تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بچنا یہ بہتر ہے، لہذا ان 3 اوقات میں کسی بھی قسم کا آپ سجدہ نہ کریں، جب سورج نکل رہا ہو، ڈھل رہا ہو، ڈوب رہا ہو۔ ہاں جب سورج ڈوب رہا ہو اسی دن کی اگر آپ کی عصر کی نماز باقی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی نہ قضا پڑھ سکتے ہیں نہ کسی اور نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ پوچھیے آپ کو بھی جو پوچھنا ہے۔ سب آتا ہی کوئی دقت نہیں، کل موقع ہے، کل آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوالوں کو لے کر کے آئیں، اس لیے کہ علم دین حاصل